بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو عام نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا ذکر بتانے جا رہے ہیں جو کوئی انسان نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اگر شب برات کی رات دل سے کر لیا جائے تو دعائیں رد نہیں ہوتی، عبادت خالی نہیں جاتی اور اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے جو زبان سے نکلتا ہے مگر آسمانوں میں قبولیت پاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شب برات واقعی قبول ہو جائے، آپ کی دعائیں عرش تک پہنچ جائیں اور آپ محروم نہ رہیں، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، اور اس تحفے کا سب سے خوبصورت جواب وہ نوافل ہے جو بندہ خلوص کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ یہ نوافل دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ گنتی جاننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ فرض عبادت کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور یہی نوافل کا اصل مقصد ہے کہ بندہ یہ اقرار کرے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، مگر تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ شب برات کی رات نوافل پڑھتے وقت سب سے پہلی بات نیت کی درستگی ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں یہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، نہ کسی خواب کے لیے، نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے، بلکہ صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نوافل کی کوئی مخصوص تعداد لازم نہیں، 2 رکعت بھی بہت ہے۔ اگر دل حاضر ہو اور زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر طاقت ہو۔ اصل چیز خشوع ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت کر کے نوافل پڑھے۔ ہر رکعت میں قرآن جتنا آسان ہو پڑھ لے۔ لمبی قرات لازم نہیں مگر دل کی توجہ لازم ہے۔ سجدے میں جا کر اپنے رب کے سامنے اپنے گناہ مان لے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لے اور یہ کہے، اے اللہ، میں نے جان بوجھ کر بھی غلطیاں کہیں اور انجانے میں بھی، تو معاف فرما دے۔ نوافل کا سب سے بڑا حسن یہی ہے، اس میں بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی لفظ یاد ہونا ضروری نہیں، کوئی خاص دعا لازم نہیں، جو دل میں ہو وہ اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ شب برات کی رات نوافل اس نیت سے پڑھنے چاہیے کہ اے اللہ، اگر میری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے تو اس خیر کے ساتھ لکھ دے، اگر آزمائش آنی ہے تو اس میں آسانی عطا فرما دے، اگر رزق میں تنگی ہے تو کشادگی عطا فرما دے۔ مگر یاد رہے کہ صرف نوافل پڑھ لینا کافی نہیں، اللہ اس بندے سے بھی راضی نہیں ہوتا جو اس کے بندے کو ناراض رکھے۔ اس لیے شب برات کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بھی صاف کرے اور اپنے تعلقات کو بھی درست کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس رات بہت سے لوگوں کو مغفرت رکھ دی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل میں کینہ ہوتا ہے، کسی سے بھول چال بند ہو جاتی ہے، کسی رشتے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو شخص واقعی اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ نوافل کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ میں جس سے ناراض ہوں میں اسے مناؤں گا، چاہیے قصور اس کا ہو یا میرا، کیونکہ اللہ کی رضا اپنی انات توڑنے میں ہے۔ اور ماں باپ ناراض ہیں تو شب برات کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہو کہ ان کے پاس جا کر سر جھکا دیا جائے، معافی مانگ لی جائے، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر بھائی بہن، رشتہ دار یا کوئی دوست ناراض ہے تو یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ تعلق جوڑنا عبادت ہے اور معاف کر دینا نفل نماز سے کم نہیں۔ جو بندہ نوافل پڑھ کر بھی دل میں ضد رکھے وہ اس رات کا اصل پیغام نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو سجدے میں رو بھی لے اور بندوں کے سامنے جھک بھی جائے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب برات میں نوافل اللہ کے حق کی ادائیگی ہے اور لوگوں کو منانا بندوں کے حق کی ادائیگی ہے، اور جو دونوں حق ادا ہو جائیں تو اللہ کی رحمت مکمل ہو جاتی ہے۔ نوافل کے بعد یہ دعا دل سے نکلنی چاہیے کہ اے اللہ، جیسے میں نے تیرے سامنے سر جھکایا ہے، مجھے ہمت دے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے بھی جھک جاؤں، مجھے توفیق دے کہ میں معاف کرنے والا بن جاؤں، مجھے ضد، غرور اور کینہ سے بچا لے۔ یہی وہ طریقہ ہے جسے شب برات کی رات واقعی قبولیت کی رات بن جاتی ہے، اور یہی وہ نوافل ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے قیمتی تحفہ بن جاتے ہیں۔ شب برات وہ عظیم اور بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے لیے خاص رحمت اور مغفرت کی رات بنایا۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمانوں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے اور بندوں کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک
شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات ہر حکمت والا معاملہ ہمارے حکمت سے طے کیا جاتا ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس بابرکت رات سے مراد وہی رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، کیونکہ اسی رات فیصلوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور اعلان فرماتے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ اور یہ اعلان صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ یہ اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ شب برات کوئی عام رات نہیں، بلکہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ شب برات کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے، ان میں مشرک، کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا اور والدین کا نافرمان شامل ہے۔ اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب برات محض عبادت کی رات نہیں بلکہ دلوں کی صفائی، تعلقات کی درستگی اور گناہوں سے سچی توبہ کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے اس میں انسان کے آنے والے زندگی کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس پر آسانی ہوگی اور کس پر آزمائش آئے گی۔ یہ سب فیصلے اسی رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافذ کیے جاتے ہیں، اس لیے اس رات کی تقدیر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کے لیے کہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہیں اپنے بندوں کی حالت دیکھ کر ان فیصلوں میں تبدیلی بھی فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات میں عبادت، توبہ اگر یہ زاری کے بعد بہت زیادہ تقریر کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں وہ عبادت سے بھر دیتے تھے اور خاص طور پر اس رات کو بیدار رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں تلاش میں نکلی تو آپ جنت البقیع میں تھے، اب امت کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کی رات امت محمدیہ کے لیے خصوصی دعائیں کی رات بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین اعظام اس رات کی بڑی قدر کرتے تھے۔ وہ اس رات کو غفلت میں نہیں گزارتے تھے بلکہ عبادت، تلاوت اور استغفار اور اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمندر کی طرح موجزن ہوتی ہے، مگر فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو جاگتا ہے، جو مانگتا ہے اور جو جھکتا ہے۔ شب برات کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ انسان سارا سال جانے انجانے میں گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آنکھوں کی لغزشیں، دل کی خراب نیتیں، یہ سب اس کے نام اعمال کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ بوجھ ہلکے کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ بندہ سچے دل سے رجوع کرے۔ یہ رات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں بلکہ دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں جن لوگوں کی مغفرت نہ ہونے کا ذکر آیا ہے ان میں سب سے خطرناک وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات ہمیں معاف کرنا سکھاتی ہے، دلوں کو صاف کرنا سکھاتی ہے اور رشتوں کو جوڑنے کا پیغام دیتی ہے۔ شب برات کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ رمضان کی تیاری کی رات ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کا دروازہ ہے اور شب برات اس دروازے کی کنجی ہے۔ جو شخص اس رات اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے اس کے لیے رمضان کی عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ اس رات کی عبادت دراصل آنے والے مہینے کے لیے روحانی طاقت فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ شب برات اسی آیت کا عملی مظہر ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف بڑھتا ہے، مگر شرط یہ کہ بندہ بھی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے۔ جو شخص اس رات کو غفلت میں گزار دے وہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ رات ہمیں یہ احساس آتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے اس رات قبرستان جانا، مرنے والوں کو یاد کرنا اور اپنی موت کو سوچنا بھی سنت ہے۔ اس سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان غرور سے باہر آتا ہے۔ شب برات کی اصل فضیلت اس میں نہیں کہ چراغاں کیا جائے یا رسمیں ادا کی جائیں، بلکہ اصل فضیلت اس میں ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں کو مان لے، اپنے دل کو صاف کر لے اور آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کر لے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ رات عطا کی گئی ہے۔ آخر میں یہی سمجھنے کی بات ہے کہ شب برات کوئی معمولی رات نہیں، اللہ کی طرف سے ایک عظیم موقع ہے، ایک سنہری موقع، ایک اور آخری وارننگ بھی اور ایک عظیم خوشخبری بھی۔ خوشخبری ان کے لیے جو توبہ کریں اور وارننگ ان کے لیے جو پھر بھی غفلت میں رہیں اور جو اس رات کو یاد کر پا بھی بدلے، اس کے لیے انسان بڑا نقصان کوئی نہیں۔ برات کی رات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مگر اس رات سے عظیم اور سب سے محفوظ ذکر وہ ہے جسے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، اور وہ ذکر ہے درود شریف۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ درود شریف ایسا عمل ہے جو زمین پر پڑھا جاتا ہے مگر آسمانوں میں قبولیت پاتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس میں بندہ اور براہ راست اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ شب برات کی رات جب ہر بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر سنور جائے، اس کی مشکلات آسان ہو جائیں، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، تو درود شریف وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اب ذرا سوچو، شب برات جیسی رات میں جب اللہ کی رحمت پہلے ہی برس رہی ہو، اگلا بندہ درود شریف میں مشغول ہو جائے تو اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، کتنے گناہ معاف ہوں گے اور اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ درود شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ شب برات میں دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مگر شکایت یہ ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے، اس لیے شب برات کی ذات جو بھی دعا مانگنی ہو، اس سے پہلے درود شریف، دعا کے درمیان درود شریف اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کے دعا وہ پر لگ جاتی ہے جو اسے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو بندے کے لیے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ جب درود پڑھتا ہے تو نبی پر سلام بھیجتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جہاں بھی درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ شب برات کی رات اگر کوئی شخص خاموش کے ساتھ تنہائی میں دل کی توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھا ہے تو وہ لمحہ نبی سے روحانی تعلق جوڑنے کا لمحہ بن جاتا ہے۔ درود شریف گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، زبان کے گناہ، دل کے گناہ، نظروں کے گناہ، سوچ کے گناہ۔ شب برات کی رات اگر بندہ کثرت سے درود شریف پڑھ لے تو یہ ذکر ان چھپے ہوئے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس توبہ کے الفاظ نہ ہو وہ درود شریف پڑھتا رہے، کیونکہ درود شریف خود توبہ بن جاتا ہے۔ درود شریف دل کی سختی کو نرم کر دیتا ہے۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دل میں خشوع نہیں، آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ شب برات کی رات درود شریف کی کثرت دل پر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ دل کی موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں اور بندہ اللہ کے سامنے سچا ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر دل کو نبی کی محبت سے بھر دیتا ہے، اور جس دل میں نبی کی محبت آ جائے اس دل میں شیطان کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ درود شریف رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ شب برات میں رزق کی دعا مانگتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ یہ فکر کو دور کر دیتا ہے۔ شب برات کی رات اگر بندہ 100 بار، 500 بار یا 1000 بار درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ درود شریف قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ شب برات کی رات درود شریف پڑھنے والا بندہ دراصل اپنی آخرت سنوار رہتا ہے اور اس دن کے لیے 100 سرمایہ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ شب برات کی رات درود شریف کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ تقدیر کے فیصلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آنے والے سال کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، زندگی، موت، رزق، عزت، آزمائشیں۔ اگر بندہ اس رات درود شریف میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے فیصلوں میں آسانی اور بھلائی لکھ دیتا ہے۔ یہ ذکر بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے خوبصورت سفارش بن جاتا ہے۔ درود شریف وہ عمل ہے جس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص تعداد لازم نہیں، بس دل حاضر ہو، زبان پر درود ہو اور نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے محبوب پر سلام بھیج رہا ہوں۔ شب برات کی رات اگر کوئی بندہ صرف یہی ذکر اپنا لے، باقی سب اعمال بھی نہ کر سکے، تب بھی وہ محروم نہیں رہتا، کیونکہ درود شریف خود ایک مکمل عبادت ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات سب سے محفوظ، سب سے افضل اور سب سے برکت عمل درود شریف ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے پڑھ کر نہ شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، نہ ریا پیدا ہو سکتی ہے، نہ دکھاوا شامل ہو سکتا ہے۔ بندہ خاموشی سے درود پڑھا ہے اور اللہ خاموشی سے اپنے رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ آخر میں یہی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شب برات کی رات اگر ہم واقعی اللہ کو راضی کرنا
کرنا چاہتے ہیں، نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنی تقدیر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو درود شریف کو اپنے ساتھ بنا لیں۔ نہیں وہ ذکر ہے جسے اللہ خود فرما رہا ہے، یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ کی رضا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور بندے کی نجات بھی ہے۔ اے اللہ اس بابرکت راتوں کے صدقے ہمارے ظاہر اور باطن کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے اور ہماری آنے والی زندگی کو خیر کے ساتھ بھر دے۔ اے اللہ جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں اور جو الفاظ میں نہیں آ سکتے انہیں بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے شب برات کی عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں محروموں میں شامل نہ فرما۔ اس بیان کو غور سے سنیں، اسے آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بابرکت رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو